السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم معوذتین کے فضائل، کمالات اور برکات کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ انہی صحابی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو نہیں معلوم جو آیات آج رات نازل ہوئی ہیں ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں نازل ہوئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات ہیں۔ یہ دونوں صورتیں شر سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہیں۔ ان دونوں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عظیم صورتوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم قلعہ ہیں اور ایسا ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ایمان والے لوگ شیاطین کو اور شیطانی دشمنوں کو بکا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آنے والے تمام شر، پریشانیاں اور سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان صورتوں کے ذریعے مکر و فریب، حسد، جادو ٹونا کرنے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر سے اور آدمیوں کے نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو قل هو اللہ احد اور معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، جس کے بعد اپنے چہرے مبارک اور اپنے تمام جسم کے حصوں پر پھیرا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، سورہ فلق میں ہر اس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورت میں رات اور اس میں موجود تمام تر تکالیف سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جادوگروں اور حسد کے تمام شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس ایسی سورت ہے کہ جس کے اختتام پر شیطان کے وسوسوں اور برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بسا اوقات انسان شیطانی وسوسوں کا اور شیطانی اثرات کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اور وہ شیطانی اثرات اس کے دماغ اور دل کو پوری طرح کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان تمام شیطانی اثرات سے، چاہے وہ جادو کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حسد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ شیطانی وسوسوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ دوسری کسی صورت میں ہوں، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ صورتیں جہاں جادو بندش کا علاج ہیں، وہیں برے اثرات، وسوسوں اور شیطانی طاقتوں کا بھی علاج ہیں۔ جس آدمی کو دشمنوں کی جانب سے خطرہ ہو تو وہ ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرے، انشاءاللہ وہ تمام دشمن اس کے مغلوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس آدمی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو وہ ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرے، اور ہر نماز کے بعد 3 بار ان صورتوں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ وہ تمام تر جادو ٹونے اور تمام تر دیگر شیطانی اثرات اس سے دفع ہو جائیں گے۔